بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں قدسیہ منور اور قدسیہ وتھ نالج کی جانب سے آپ سب کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا یہ موضوع گفتگو حضرت عمر اور ان کا نظام حکومت۔ لیکن اس سے پہلے کہ میں اپنی بات کا آغاز کروں، آپ سب سے التماس ہے کہ آپ میرے چینل کو لائک کریں، شیئر کریں، کمنٹس کریں اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا اور بیل آئیکن کی بٹن کو ضرور دبائیے گا تاکہ آنے والی نئی ویڈیو آپ تک سب سے پہلے پہنچے۔ حضرت عمر فاروق اسلام کے دوسرے خلیفہ اور حضرت ابو بکر صدیق کے انتقال کے بعد ان کی وصیت کے مطابق خلافت کے جانشین ہوئے۔ آپ نے خلافت کی یہ ذمہ داری 23 جمادی الثانی اور 13 ہجری کو سنبھالا۔ آپ نے خلافت کی ذمہ داری اٹھاتے ہی ساتھ ہی سب سے پہلے ملکی نظام کو چلانے کی طرف بھرپور توجہ دی۔ اس سلسلے میں آپ نے سب سے پہلے صوبوں کی بنیاد رکھی اور پورے ملک کو 8 صوبوں میں تقسیم کیا اور صوبوں کے نظام کو چلانے کے لیے آپ نے گورنر مقرر کیے اور ان کی مدد کے لیے عہدیدار مقرر کیے۔ اس سلسلے میں آپ نے بیت المال کے نظام کو رائج کیا اور اس کے لیے آپ نے صاحب بیت المال یعنی وزیر خزانہ مقرر کیا۔ اس کے علاوہ آپ نے قاضی مقرر کیے جن کا مقصد مقدمات کا فیصلہ کرنا تھا۔ ملکی نظام کی دیکھ بھال کے لیے آپ نے صاحب احادث یعنی پولیس کا اعلیٰ افسر مقرر کیا۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ نے صاحب القراج یعنی محکمہ زکوٰۃ کا انچارج اور کاتب دیوان یعنی فوجی دفتر کا منشی جو کہ گورنر کے خط و کتابت کرتا تھا۔ ان سب کا مقصد صوبوں کے نظام کو بہتر طور پہ چلایا جا سکے۔ اس کے لیے آپ نے ان کی تنخواہ اور مواد بھی مقرر کی۔ آپ نے ماہ رمضان میں باجماعت تراویح کی ابتدا کی اور اس کو 20 رکعت تک پڑھایا۔ آپ نے ہجوم اور مذمت کرنے والوں پہ حد جاری کی اور شراب پینے والوں کو 80 کوڑے کی سزا مقرر کی۔ اس کے علاوہ آپ نے یہ قانون بنایا کہ جن لونڈیوں سے اولادیں ہو جائیں اس کی خرید و فروخت کو ممنوع قرار دیا۔ آپ نے نماز جنازہ میں 4 تکبیر پڑھنے کا حکم دیا۔ آپ نے مصر سے بحر الیسیہ کے ذریعے مدینے تک غلہ پہنچانے کا انتظام کیا۔ کے مال کو اسلامی امور پر خرچ کرنے سے روکا۔ ترکہ اور ورثے کے مقررہ حصوں کی تقسیم کا نفاذ قائم کیا۔ گھوڑوں پہ زکوٰۃ وصول کی اور سب سے پہلے درے کی ایجاد کی۔ آپ کے درے کی وجہ سے یہ بات ضرب المثل بن گئی کہ عمر کا درہ تمہاری تلواروں سے سب سے زیادہ ہیبت ناک ہے۔ آپ نے کوفہ، بصرہ، جزیرہ شام، مصر اور موصل میں شہر آباد کیے۔ آپ نے مدینہ، موصل، بصرہ، کوفہ، حمص، فسطاطہ، دمشق، اردن اور فلسطین میں فوجی چھانی قائم کی۔ آپ نے فوجیوں کے لیے تنخواہ مقرر کی۔ آپ نے اپنے دور خلافت میں اسلامی نظام حکومت مستحکم بنیادوں پر قائم کی۔ اس کے لیے آپ نے ایک عادلانہ نظام قائم کیا جو مسلمانوں کی ہر قسم کی ترقی اور فلاح کا ضامن بنا۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ نے علمی اور ترقیاتی کام کی طرف بھی توجہ دی۔ ان کاموں کے ساتھ ساتھ آپ نے فتوحات کی طرف بھرپور توجہ دی۔ یہی وجہ ہے کہ آپ کے دور میں مسلمانوں کی فتوحات کا ایسا سلسلہ قائم ہوا جو دنیا میں اس سے پہلے دیکھا گیا اور نہ ہی بعد میں رونما ہوا۔ آپ نے جب نظام حکومت سنبھالا اس وقت دنیا میں 2 بڑی طاقتیں موجود تھیں، ایک رومن اور دوسری ایرانی۔ آپ نے ایک ہی وقت میں ان دونوں طاقتوں سے ٹکرائے اور فتح و کامیابی حاصل کی۔ بقول مورخ آپ کی فتح کو دیکھتے ہوئے ایسا لگتا تھا کہ جیسے صحرائے عرب سے اٹھنے والے بگولے نے طوفان کی شکل اختیار کی اور سامنے والے ہر لشکر کو اڑا کے رکھ دیا، اور ایسا لگتا تھا کہ صحرائے عرب میں آئی ہوئی اس قوت نے ایک سمندر کی شکل اختیار کر لی ہے اور اس کی موجوں نے ہر پست و فراز کو نیست و نابود کر دیا۔ آپ کا یہ کارنامہ تاریخ کے رواق میں نمایاں طور پہ لکھا جاتا ہے۔ آپ کی عظیم اور بابرکت دور میں جہاں ایران کی سلطنت کو مسلمانوں کے سامنے جھکنا پڑا وہاں جنگجو رومن بھی مسلمانوں کے آگے جھکنے پہ مجبور ہو گئے۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ نے عراق، شام، بیت المقدس، مصر، اسکندریہ، تمارق، سقاطیہ، مروجہ، قادسیہ، دمشق، حمص، جزیرہ نہاون، طبرستان، ارمینہ، سبستان، قرستان کی فتح کی۔ اس شاندار فتوحات کے بعد عالم اسلام کے اس بے مثال ہیرو اور محترم خلیفہ نے شہادت پائی۔ آپ کی شہادت کی وجہ کچھ اس طرح بنی
دن آپ مدینے کے بازار میں گشت کر رہے تھے کہ مغیرہ بن شعبہ کا ایک نصرانی غلام جس کا نام فیروز نظامی اور اس کی کنیت ابو لولو تھی، اس نے آپ سے اپنے آقا کی شکایت کی کہ وہ ان سے زیادہ محصول لیتا ہے، آپ اس کو کم کرا دیں۔ آپ نے محصول کی رقم اور اس کا کام دریافت کیا۔ اس نے بتایا کہ وہ 2 درہم روزانہ اس سے لیتے ہیں اور اس کا کام آہن گری اور نقاشی کا ہے۔ پر آپ نے فرمایا کہ وہ اس کے کام کے مقابلے میں کم لیتے ہیں۔ اس پر وہ ناراض ہو گیا۔ آپ نے اس سے کہا کہ میں نے سنا ہے کہ تم ایسی چکی بناتے ہو جو ہوا سے چلتی ہے۔ آپ نے اس چکی کو بنانے کی فرمائش کی۔ اس کے جواب میں اس نے کہا کہ وہ آپ کو ایسی چکی بنا کے دے گا جس کی آواز اہل مغرب اور مشرق دونوں سنیں گے۔ اور پھر دوسرے ہی دن نماز فجر میں جب آپ امامت کر رہے تھے، آپ کو خنجر مار کر زخمی کر دیا۔ اس حالت میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عبداللہ بن عوف کو کھینچ کر امامت کے لیے کھڑا کیا اور خود زخموں کی وجہ سے بے ہوش ہو کر گر گئے۔ تاہم لوگوں نے ابو لولو کو پکڑنے کی کوشش کی، جس کے نتیجے میں کئی لوگ بھی زخمی ہوئے اور ایک صحابی کلب بن ابی بکر شہید ہو گئے۔ اور بالآخر وہ گرفتار ہو گیا اور گرفتار ہونے کے بعد اس نے خودکشی کر لی۔ ادھر جب حضرت عمر کو ہوش آیا تو سب سے پہلے آپ نے اپنے قاتل کا پوچھا۔ لوگوں کے بتانے پہ آپ خوش ہوئے اور آپ نے اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے کہا کہ اللہ کا شکر ہے کہ میں ایسے شخص کے ہاتھوں نہیں مارا گیا جو اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہو یا جس نے خدا کے آگے سجدہ کیا ہو۔ اس کے بعد آپ نے حضرت ابو بکر کی طرح اپنا جانشین مقرر کیا۔ اس کے لیے آپ نے حضرت سعد بن ابی وقاص، حضرت زبیر بن عوام، حضرت طلحہ، حضرت علی اور حضرت عثمان کو مقرر کیا اور وصیت کی کہ ان میں کثرت رائے سے فیصلہ کریں۔ اس کے بعد آپ نے اپنے بیٹے حضرت عبداللہ بن عمر کو حضرت عائشہ کے پاس بھیجا تاکہ وہ ان سے اجازت لے کہ وہ ان کو حضرت ابو بکر کے پہلو میں دفن ہونے کی اجازت دیں۔ حضرت عائشہ نے یہ زمین اپنے لیے رکھی تھی، لیکن انہوں نے حضرت عمر کی ذات کو اپنے پہ ترجیح دیتے ہوئے انہیں وہاں دفن ہونے کی اجازت دے دی۔ 63 سال کی عمر میں یکم محرم 24 ہجری کو ہفتے کے دن آپ کا انتقال ہوا۔ آپ نے 10.5 سال حکومت کی۔ اس طرح آپ کا یہ دور جو اسلام اور مسلمانوں کے لیے اپنی فتوحات اور نظام حکومت کی وجہ سے ایک زرعی دور تھا، اپنی اختتام کو پہنچا۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو میری یہ کاوش پسند آئی ہوگی اور آج آپ سے ایک التجا کرتی ہوں کہ میری اس دعا کو اپنی دعا بناتے ہوئے ہمارے رب سے اس دعا کو قبولیت کا درجہ دلائیں کہ اے میرے رب، ایک عمر ثانی عطا فرما جو مسلمان کو اس مقام پر پہنچا دے جس کے وہ مستحق ہیں، اور آپ سے امید کرتی ہوں کہ آپ اپنی دعاؤں میں ہمیں یاد رکھیے گا۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔